جو بھی انسان حق پر جیا کرتا ہے، راہبری اس کی تو پھر اللہ کیا کرتا ہے۔ بڑھتا ہے جب گناہوں کی طرف پہلا قدم، دل دھڑک کر اسے آگاہ کیا کرتا ہے۔ تو نے آنکھوں میں ندامت تو میری دیکھی ہے، اس کے آگے میرے معبود تیری مرضی ہے۔ جب لہجے بدل جائیں تو وضاحتیں کیسی، اپنے بیگانے بن جائیں تو چاہتیں کیسی۔ خود ساختہ بنے پھرتے ہیں یہاں لوگ پارسا، دنیا میں دکھاوے کی ہوں تو عبادتیں کیسی۔ وصل میں گزرے لمحے ہی بنتے ہیں انمول یادیں، ہجر میں سکھ خوشیاں اور راحتیں کیسی۔ پلک جھپکتے ہی بدل جاتے ہیں یہاں لوگ اکثر، لا حاصل تلاش چہروں میں شباہتیں کیسی۔ لباس پارسائی سے نفاست آ نہیں سکتی، نفاست نفس میں ہوگی تو انسان پارسا ہوگا۔ ڈرتی ہوں موت سے مگر مرنا ضرور ہے، لرزتی ہوں کفن سے مگر پہننا ضرور ہے۔ ہو جاتی ہوں غمگین جنازے کو دیکھ کر، لیکن میرا جنازہ بھی اٹھنا ضرور ہے۔ ہوتی ہے بڑی کپ کپی قبروں کو دیکھ کر، پر مدتوں اس قبر میں رہنا ضرور ہے۔ لوگ خوش نہیں ہوتے، میں نے ان کو پرکھا ہے، چاہتیں لٹا کر کے، وقت کو تباہ کر کے، سارے حق ادا کر کے، ان کی ہر خواہش کو زندگی بنا کر کے، درد میں مصیبت میں حوصلے عطا کر کے، میں نے ان کو پرکھا ہے۔ لوگ خوش نہیں ہوتے۔ میں نے دیکھے ہیں ایسے لوگ جو دوسروں کو جینے کا طریقہ بتاتے ہیں اور خود جب بھی ہنستے ہیں تو آنکھوں کے کنارے بھیگ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کے الفاظ دلوں پہ اثر کرتے ہیں بہت ہی ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، جو دوسروں کے درد کو اپنا مان لیتے ہیں لیکن جو خود پہ گزری ہوتی ہے وہ اسے قبول کر چکے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار کچھ لوگوں کی اصلیت کا پتہ ہونے کے باوجود بھی خاموش رہ کر صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کی آخری حد کیا ہو سکتی ہے۔ جب بھی کبھی زندگی میں کسی ایسے انسان سے پالا پڑے تو خاموشی سے چلتے جانا چاہیے۔ نظروں سے تو وہ پہلے ہی گر چکے ہوتے ہیں، دماغ سے نکالنے کے لیے ان کی مکاری کی آخری حد دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ زندگی میں دوبارہ کسی اور کی مکاریوں اور چالاکیوں سے بچا جا سکے۔ زندگی کی حقیقتوں کی سمجھ تجربہ ہی دیتا ہے، اور پھر تجربے کب آسانی سے مل جاتے ہیں بھلا۔ اس دور میں ہمیں اشد ضرورت ہے کہ ہم خود پر تھوڑا رحم کریں اور خود کو بے وجہ پریشان نہ کریں۔ مستقبل کی اتنی فکر ہمارا حال بھی کھا رہی ہے۔ کچھ دیر کے لیے ٹھہر کر خود کو یہ کہیں کہ جو ہو رہا ہے ہونے دو، ہم ہر چیز اپنے قابو میں نہیں کر سکتے۔ بے سبب کی سوچیں ہمیں ناشکری کی طرف لے جاتی ہیں۔ ہر کام میں جلد بازی نہ کریں، خود کو نہ تھکائیں۔ جس نے آج تک سنبھالا ہے وہ آگے بھی سنبھال لے گا۔ بھروسہ رکھیں، خدا بہت مہربان ہے۔ معروف روسی مصنف و ناول نگار لیو ٹالسٹائی نے ایک دن غلطی سے کسی کے پاؤں پر پاؤں رکھ دیا۔ اس شخص نے خوب گالیاں دیں۔ جب وہ خاموش ہوا تو ٹالسٹائی نے احتراماً سر سے کیپ اتار کر معذرت کی اور کہا کہ میں ٹالسٹائی ہوں۔ وہ شخص شرمندہ ہوا اور کہا کہ کاش آپ پہلے اپنا تعارف کرواتے۔ ٹالسٹائی نے کہا کہ آپ اپنا تعارف کروانے میں بہت مصروف تھے، اس لیے مجھے موقع ہی نہیں ملا۔ اور کچھ چیزیں ختم ہو جائیں تو انہیں نئے سرے سے شروع کرنے کی دوبارہ ضد نہیں کرنی چاہیے، چاہے تعلقات ہی کیوں نہ ہوں۔ راستے بدل جائیں تو نیم البدل راستے ڈھونڈ لینے چاہیے، اور نہ ملیں تو تنہا رہنا چاہیے۔ دل بدل جائیں تو انہیں دلیلوں، یادوں، چاہتوں کے واسطے دے کر واپس نہیں موڑنا چاہیے۔ دل گھڑی کی سوئیاں نہیں کہ ٹائم سیٹ کرنے کے لیے ہم آگے پیچھے لے جائیں۔ جب دل بدل جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت اس کی سوئیوں کو صحیح وقت، صحیح انسان کے ساتھ سیٹ نہیں کر سکتی۔ دل بدلنے میں اور دلوں سے اترنے میں وقت نہیں لگتا۔ تکبر انسان کو رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے، چاہے وہ طاقت کا ہو، رتبے کا ہو، حیثیت کا ہو، حسن کا ہو، علم کا ہو، حسب و نسب کا ہو، حتیٰ کہ تقویٰ کا ہی کیوں نہ ہو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حال کیسا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے، مگر زبان اس کی ناشکری سے باز نہیں آتی۔
بند آنکھوں سے نظر آنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دل کے اس کونے میں بستے ہیں جہاں سے محبت جنم لیتی ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جن کے پاس نصیحت کے لیے الفاظ کے بجائے اعمال ہیں۔ اشفاق احمد صاحب لکھتے ہیں، ہمارے بابا جی کا حکم تھا کہ اپنے گھر کے لیے غریب کھانے کا لفظ کبھی استعمال نہ کیا کرو۔ یہ بڑی ہٹی کی بات ہے کہ آپ اپنے گھر کو غریب خانہ کہیں۔ جس گھر میں اللہ کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، اولاد ہے، رزق ہے، روشنی ہے، چھت ہے، وہ تو رحمت خانہ ہے۔ ہم سب مر جائیں گے، یہ حقیقت جاننے کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے کا دل دکھاتے ہیں، ایک دوسرے کو اذیت دیتے ہیں۔ جب زندگی کے معاملات اڑ جائیں تو سمجھ جاؤ کہ تم نے دوسروں کے معاملات اڑائے ہوئے ہیں۔ آسانیاں دو، آسانیاں ملیں گی۔ باپ کا رشتہ بھی کسی سے کم نہیں ہوتا۔ باپ کے ہوتے ہوئے کوئی غم نہیں ہوتا۔ باپ سایہ ہے، باپ دکھوں کی ڈھال ہے، باپ کے بغیر یہ زندگی نڈھال ہے۔ باپ کے دم سے ہیں سب خوشیاں زمانے کی، باپ نہ ہو تو جگہ نہیں ملتی سر چھپانے کی۔ انسان کو بولنا سیکھنے میں 2 سال لگتے ہیں، لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی اس کو نظر انداز نہ کرو جو تمہاری پرواہ کرتا ہے، ورنہ کسی دن تمہیں احساس ہوگا کہ پتھر جمع کرتے کرتے تم نے ہیرا گنوا دیا۔ جن کا یقین عرش والے پر ہو وہ فرش والوں کی باتوں پر دل چھوٹا نہیں کرتے۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، مرے ہوئے انسان کو کاندھا دینا ثواب تو سمجھتے ہیں، مگر اسی زندہ انسان کو سہارا دینے سے کتراتے ہیں۔ خاموش ہو جایا کریں، سہ جایا کریں، جھک جایا کریں، مان لیا کریں، یہ عاجزی ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ بندہ جب با اختیار ہوتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں معتبر ہو جاتا ہے۔ سانسوں کا رک جانا ہی موت نہیں ہے، وہ انسان بھی مرا ہوا ہی ہے جس نے غلط کو غلط کہنے کی ہمت کھو دی ہے۔ عمر کی اونچائیوں پہ چڑھتا ہوا شخص یہ بات بھول جاتا ہے کہ وہ در حقیقت زینہ در زینہ 2 گز زمین میں اتر رہا ہے۔ گھڑی کی ٹک ٹک کو معمولی نہ سمجھو، یہ زندگی کے درخت پر کلہاڑی کے وار ہیں۔ ہر گناہ کی عمر توبہ تک ہوتی ہے اور مر جاتا ہے، نہیں تو پھر جہنم میں بھی ساتھ رہے گا، مرے گا نہیں۔ اپنے گناہوں کی توبہ کر لو اور اپنے مرنے سے پہلے اپنے گناہوں کو مار دو۔ وہ دن، وہ محفلیں، وہ شگفتہ مزاج یار، فکر رزق لے گئی کس کو کہاں کہاں۔ وقت کی وقت پر قدر کریں، وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں کہ آپ کو دوبارہ وقت دے سکے۔ بھوک کے مارے تھے 2 دانے کیا دیکھے، انسان کی بستی میں ہم جان گنوا بیٹھے۔ اہل معرفت کا اتفاق ہے کہ انسان کی ہدایت کے بعد گمراہی کی طرف پلٹ جانے کا سب سے بڑا سبب تنہائی کے گناہ ہیں، اور ایمان پر ثابت قدمی کا سب سے بڑا سبب لوگوں سے چھپ کر کی گئی نیکیاں ہیں۔ اور اگر کبھی آپ پریشان ہوں تو یہ سوچا کریں کہ یہ وقتی بات ہے، ختم ہو جائے گی، جیسے روز رات کو دن کا شور ختم ہو جاتا ہے، جیسے روز صبح کو رات کی تاریکی منجمد ہو جاتی ہے اور سورج دوبارہ روشن ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ پاک تو ساتھ ہے نا۔ منافق کو نیکی کی طرف بلایا جانا ہمیشہ برا لگتا ہے، اس پر نصیحت گراں گزرتی ہے، وہ نہیں سننا چاہتا کسی سے کوئی دین کی بات، وہ اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے، اس کا دل گھٹن کا شکار ہو جاتا ہے، طبیعت بیزار ہونے لگتی ہے۔ منافق کو مخلص مومن ہمیشہ بے وقوف لگتے ہیں، اللہ کے دین کی خاطر اپنا مال، آرام، پروفیشن یا جان قربان کرنے والے بے وقوف لگتے ہیں۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، یاد رہ جاتا ہے تو بس اچھے اور برے وقت میں اپنوں کا رویہ۔ وہ لوگ کتنے ظرف والے ہوتے ہیں نا، جو روز دکھی ہونے کے باوجود رشتے نبھانے میں لگے رہتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب 32 سال بعد اپنے باپ سے ملے تو باپ بیٹا گلے لگ کر اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے، پھر اٹھے، اتنا روئے کہ پھر بے ہوش ہو گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ، اتنی محبت بھی کوئی کسی سے کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
جبرائیل میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر فرد سے اس سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جیسا موڈ ہو ویسا منظر ہوتا ہے، موسم تو انسان کے اندر ہوتا ہے۔ مجھے یہ مثبت سوچ رکھنی ہے کہ جو بات بری یہ شخص میرے بارے میں اپنے منہ سے نکال رہا ہے یہ اس کی رائے ہے، اور جیسے اس کی زندگی کے بارے میں دوسری آراء غلط ہو سکتی ہیں ویسے ہی یہ بھی غلط ہے، اور کسی کی غلط آراء کے پیچھے صرف بے وقوف لوگ اپنا موڈ خراب کرتے ہیں۔ مومن کے ایمان کا پتہ آزمائش میں چلتا ہے، جب وہ ہر طرح سے دعا کر لیتا ہے مگر کوئی اثر نہیں دیکھتا، اور نا امیدی کے ہزار اسباب کے باوجود بھی امید اور آس کا دیا جلائے رکھتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اس کی مصلحتوں کو بہتر جانتا ہے، اور بے شک وہ ہمارے حق میں بہترین فیصلے کرتا ہے۔ جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے اسے دوسرے سہاروں کی ضرورت نہیں رہتی۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو اور وجہ آپ ہوں۔ مجھے ماں اور پھول میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ اگر دنیا آنکھ ہے تو ماں اس کی بینائی ہے، دنیا پھول ہے تو ماں اس کی خوشبو ہے۔ سخت سے سخت دل کو بھی ماں کی پرنم آنکھوں سے موم کیا جاتا ہے، بغیر لالچ کے اگر پیار ملتا ہے تو صرف ماں سے۔ سب سے شیریں پیار ماں کا ہے، ماں کے بغیر گھر قبرستان کی مانند ہے۔ دکھ دے کر ماں کو کون سکھ پا سکا ہے صاحب، یہی مرکز ہے سکون کا، یہیں سے راحت ملتی ہے۔ ساری زندگی لگا دی تو نے مال جمع کرنے میں اے انسان، مگر شاید تو یہ بھول گیا نہ کفن میں جیب ہے اور نہ قبر میں الماری، جہاں بھی جاؤ گے آخر میں یہاں ہی آؤ گے۔ نماز کو محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اگلی نماز کے لیے تمہیں خود بلائے گا۔ یا اللہ پاک مجھے ان لوگوں کے شر سے بچا جو بظاہر تو میرے ہمدرد ہیں لیکن پوشیدہ طور پر مجھے نقصان اور تکلیف پہنچانے کے در پہ ہیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔